لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن مقدس اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اور کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، بے شک اللہ تمہیں بڑی کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ دنیا میں انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں اچھے دن بھی آتے ہیں اور کبھی اس کی زندگی میں برے دن بھی ہوتے ہیں۔ کبھی وہ تجارت کے اعتبار سے عروج کی منزلوں کو طے کرتا ہوتا ہے، اور کبھی ایسا بھی آتا ہے معاملہ اور موقع کہ فقر و فاقے کی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اور جب پریشانیاں انسان کے دامن گیر ہوتی ہیں تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کچھ مطالبہ کرتا ہے، کچھ قرض طلب کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، اپنی پریشانیوں کو دور کر سکے۔ آئیے قرض سے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، پہلے مختصراً اسے سماعت فرما لیں۔ سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، امن کے حالات میں میسر ہوتے ہوئے اپنی جانوں کو خوف میں نہ ڈالو۔ لوگوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہ خوف قرضہ ہے۔ امن کے حالات یعنی آپ کی پوزیشن بہت اچھی ہے، آپ اچھی طرح سے کاروبار کر رہے ہو، آپ کی روزی روٹی بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے، آپ پر کسی کا قرض نہیں ہے، آپ امن کی حالت میں ہو، چین و سکون کے ساتھ ہو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایسی حالت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو خوف میں گرفتار نہ کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور خوف سے کیا مراد؟ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ، مطلب یہ ہے کہ کبھی آدمی اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے قرض لیتا ہے، چل رہی ہے تجارت اس کی، اتنا کما رہا ہے کہ گھر کا گزر بسر اچھی طریقے سے چل رہا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، اسے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں، آرام کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن ہرس، لالچ، طمع اور مال کی لالچ کے اندر انسان قرض لیتا ہے اور چاہتا ہے میرا دھندا تو بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہے، میں اپنے پروفٹ میں سے یہ قرضہ آسانی سے چکا دوں گا۔ سرکار فرماتے نہیں، تمہیں امن کی حالت میسر ہو تو اپنے آپ کو خوف کے اندر گرفتار نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے امن کے باوجود بھی قرض کسی سے لیا تو گویا تمہارے دل میں ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ کبھی دکان پر آ کر مانگ لیا، کبھی گھر پر آ کر کے مانگ لیا، کبھی راستے میں مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھی سچویشن کے اندر، اچھے حالات کے اندر، امن کے حالات کے اندر، سکون کی زندگی کے اندر قرض لینے سے سرکار نے منع فرمایا، اور اس قرض کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف سے تعبیر فرمایا ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی روح جسم سے اس حال میں جدا ہوئی کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس حال میں اس کے جسم سے روح نکلی کہ 3 چیزوں سے وہ بری تھا، تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے خیانت، دوسری چیز ہے قرض، اور تیسری چیز ہے تکبر۔ یعنی اگر بندہ اس دنیا سے اس حال میں گیا کہ کبھی اس نے خیانت کسی کے مال میں نہیں کی، کبھی اس نے جو ہے وہ قرض، اس کے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے، اور اس نے تکبر نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ارشادات آپ کے گوش گزار کروں، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اس مسئلے کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں۔ اسی طرح سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارشادات سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال واپس کرنے کی نیت سے لیتا ہے، یعنی ضرورت پڑ گئی، اسے قرض لینے کی ضرورت پڑ گئی اور اس کی نیت ہے کہ میں ضرور واپس کروں گا، میں ضرور واپس کروں گا، کچھ بھی ہو جائے مجھے اس کا 1 پیسہ نہیں کھانا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتا ہے۔ یعنی پروردگار جل جلالہ اس بندے کے لیے قرض کی ادائیگی کا اہتمام فرما دیتا ہے اور غیر سے مدد کرتا ہے تاکہ وہ قرض اپنا ادا کر دے۔ اور جو شخص اس نیت سے کسی سے قرض لیتا ہے کہ وہ لوٹائے گا نہیں، اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ وہ لوٹائے گا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ آج اگر معاشرے کا حال دیکھا جائے تو یہ چیز روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلمان قرض کی ادائیگی کی فکر کم کرتا ہے، اور قرض اگر لے لیا تو دینے کی فکر اسے اتنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے آسائش و آرام کے اندر اور فضول خرچی میں اپنی زندگی کو ویسے ہی گزارتا دکھائی دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اگر قرض اس نیت سے لیا ہے کہ ادا نہیں کریں گے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو اتنے لاکھ کا میں نے قرض لے لیا اب ادا نہیں کروں گا، یہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ نہیں، کوئی بگاڑے کہ نہ بگاڑے، میرے حضور نے فرما دیا اللہ اس کے مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب حضور نے فرما دیا تو وہ حق ہے، وہ حق ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔